حدیث پاک ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو شب برات کو بھی نہیں بخشے جاتے۔ میں ان لوگوں کے گناہوں کا ذکر کرتا ہوں حدیث کی روشنی میں۔ آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ان گناہوں میں سے کوئی گناہ میرے اندر پایا جاتا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ رات آئے میں توبہ کر لوں تاکہ محروم لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤں۔ وہ لوگ جو اس رات میں محروم رہیں گے جبکہ رحمت لٹائی جا رہی ہے، جو اس رات میں بھی محروم رہیں گے وہ کون سے لوگ ہیں؟ ان میں پہلا شخص ہے شراب نوش، نشہ کرنے والا۔ جو آدمی نشہ کرتا ہے، چاہے شراب کا ہو چاہے جو جدید نشے نکلے ہوئے ہیں، ہر وہ نشہ جو عقل پہ پردہ ڈال دے، کلو مسکرن حرام، یہ اصول ہے۔ تو جو آدمی نشہ کرتا ہے وہ شب برات کی رحمتوں سے محروم ہو گیا۔ اس لیے اگر کوئی نشہ کرنے والا آپ کے جاننے والوں میں ہے تو اس سے توبہ کروائیں، ورنہ کل رات اس کے دل پہ بدبختی کی مور لگ جائے۔ دوسرا وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے، جس نے والدین کو اذیت دی ہے۔ آج جمعے سے فارغ ہو کے گھر جائیں نا تو اگر والدین زندہ ہیں تو ان کے قدم جا کے پکڑیں، قدم پکڑیں، پیروں پہ بوسہ دیں، ماں باپ سے معافی مانگیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، پوسٹیں چڑھا رہے ہیں فیس بک پہ، مجھے معاف کر دیں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو بھئی جن سے معافی مانگنی ہے ان سے تو مانگ ہی نہیں رہے، اور دنیا سے معافیاں مانگ رہے ہو۔ جن سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے ان سے معافی نہیں مانگ رہے، ماں باپ سے معافی مانگ، اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے جن کے ساتھ ڈائریکٹ ڈیلنگ ہے، معاملات کرتے ہیں، ان سے معافی مانگیں۔ جس نے والدین کا دل دکھایا، ان کے جائز حقوق ادا نہیں کیے، شب برات میں وہ محروم ہے۔ اس لیے والدین زندہ ہیں تو آج جا کے ان سے معافی مانگیں، اور اگر دنیا سے پردہ کر چکے ہیں تو آج جمعے کے بعد ان کی قبروں پہ حاضری دیں، ان کے مزارات پہ جا کے فاتحہ خوانی کریں اور ان کی روحوں سے معافی مانگیں۔ جو والدین کا نافرمان ہے شب برات میں وہ محروم ہے۔ تیسرا وہ شخص جو گناہ کبیرہ پر اصرار کرتا ہے۔ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ وہ گناہ جو مومن کو دوزخ میں لے جائے گا اسے کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ بندہ مومن ہے پر جائے گا دوزخ میں، کیوں؟ اس نے کبیرہ گناہ کیا ہے اور توبہ نہیں کی۔ تو کبیرہ گناہ وہ ہے جو مومن کو دوزخ میں لے جائے گا۔ اس لیے شب برات سے پہلے کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ سود کھانا، زنا، والدین کی نافرمانی، یہ سب کبیرہ گناہ ہے۔ چوتھی قسم وہ آدمی جو قطع رحمی کرے، جو رشتہ توڑے، وہ بھی اس رات میں محروم ہے۔ بعض اوقات برادری میں کوئی اختلافات ہوتا ہے نا تو ہم اپنے سگے بھائی سے کہہ دیتے ہیں آج کے بعد تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، جینا مرنا ختم، میں تیرے جنازے پہ نہیں آؤں گا۔ یہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے یہ شب برات میں محروم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی اختلاف ہے ناراض ہو جائیں لیکن تعلق نہ توڑیں۔ 3 دن ناراض رہ سکتے ہیں، دنیاوی سبب ہے ناراضگی کا تو 3 دن ناراض رہ سکتے ہیں، اور اگر دینی سبب ہے، کوئی بندہ شراب پیتا ہے، آپ کہتے ہیں میں نہیں تیرے ساتھ بولوں گا جب تک تو شراب نہ چھوڑے، تو اب 3 دن سے زیادہ بھی ناراض رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر سبب دنیاوی ہے اور آپ نے تعلق توڑ دیا ہے تو یہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے، حدیث پاک ہے یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اسلام دلوں کو جوڑنے آیا ہے، اسلام رشتوں کی افادیت کو بڑھا دیتا ہے۔ 4 قسم کے لوگ میں نے بیان کیے ہیں جو شب برات میں رحمت سے محروم ہیں، دور ہیں۔ ایک تو
شراب پینے والا، نشہ کرنے والا، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا کبیرہ گناہوں پہ اصرار کرنے والا، کبیرہ گناہ نہ چھوڑنے والا، اور چوتھا قطع رحمی کرنے والا، پانچواں شرک کرنے والا، مشرک، جو اللہ کو تو مانتا ہے پر اللہ کے ساتھ اور الہ بھی مانتا ہے، وہ شریک کرتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ اپنی ذات اور صفات میں لا شریک، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، وہ واحد ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور جہاں تک اس کی صفات کا تعلق ہے، اللہ کی صفات ذاتی ہیں، لا متناہی ہیں، لا زوال ہیں، اور اللہ نے اپنی مخلوق کو جو صفتیں دی ہیں وہ مخلوق کی ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ کی عطا کی۔ جب صفتوں میں آپ یہ فرق رکھیں گے پھر صفات میں بھی شرک نہیں ہوگا۔ اللہ نے نبیوں کو شانیں دی ہیں، ولیوں کو شانیں دی ہیں، لیکن نبیوں اور ولیوں کے بعد جو شانیں ہیں وہ ان کی ذاتی، وہ اللہ کی عطا کرتا ہے، وہ اللہ نے ان کو عطا کی ہیں۔ جہاں تک اللہ کی صفتوں کا تعلق ہے، اللہ اپنی صفات میں لا شریک ہے، اس کی صفتیں ذاتی ہیں، کسی نے دی نہیں، وہ خود ان صفتوں کا مالک ہے، اور اس کی صفتیں لا محدود ہیں، لا متناہی ہیں، اور اس کی صفتیں لا زوال ہیں۔ اس لیے ہم اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ 5 قسم کے بندے ہو گئے جو اس رات میں محروم ہیں۔ 6ٹھی قسم جادوگر، کاہن، نجومی، اگر یہ توبہ نہ کریں تو یہ بھی شب برات میں محروم لوگوں میں شامل۔ جادوگر، نجومی، کاہن، یہ سارے قریب قریبی ہیں، تو یہ بھی شب برات میں محروم کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی قسم کے لوگ ہو گئے؟ 7واں ہے چغل خور، دوسروں کے عیب کھول کھول کے بیان کرنے والا۔ اسلام ہمیں عیب چھپانے کا درس دیتا ہے، اور ہمارے ہاں آج کا رواج کیا ہے؟ عیب ظاہر کرنا۔ پھر کبھی اس موضوع پر گفتگو کروں گا، اور ایک نقطہ صرف آج عرض کر رہا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا کہ میرا ہر امتی بخش دیا جائے گا، ہر گناہگار کی بخشش ہو جائے گی، لیکن جس نے اپنے گناہ خود ظاہر کیے، اپنے عیب خود ظاہر کیے، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ الا المجاہرین، اپنے عیب خود ظاہر کرنے والا نہیں بخشا جائے گا۔ گناہ اس نے چھپ کے کیا پر لوگوں کے سامنے آ کے بیان کر رہے ہیں، میں نے اس طرح فلاں کو دھوکہ دیا، فراڈ کیا، میں نے نفع حاصل کیا۔ بعض لوگ دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اپنے عیب فخر سے بیان کرتے ہیں۔ جو اپنے عیب کھولتا ہے، بیان کرتا ہے، وہ اپنے اوپر توبہ کا دروازہ بند کر دیتا ہے، رحمت کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔